بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل ایک حدیث پاک پیش کی گئی تھی، اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دینے والی 3 چیزوں کو بیان فرمایا، جن کی تفصیلات کچھ کل پیش کی گئی تھی. آج وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. ہلاک کرنے والی 3 چیزوں کا بیان ہے. فرمایا نمبر 1، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے. انسان اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے، یہ چیز اس کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. حدیث شریف میں ہے اعداء عدوک الذی بین جنبیک، تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے 2 بازوؤں کے درمیان ہے، یعنی نفس. انسان کا نفس انسان کا بہت بڑا دشمن. ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا کہ نفس انسان کو بہت زیادہ برائی کی طرف لے جانے والا، برائی کی طرف بہکانے والا، حکم دینے والا، برائی میں لگانے والا، پھنسانے والا. شیطان کے بارے میں بھی ہے ان الشیطان عدو لکم، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. ایک اللہ والے سے پوچھے کہ شیطان سب انسانوں کو بہکاتا ہے، وہ شیطان کو کون بہکایا؟ تو بولے اس کا نفس اسے بہکایا، اسے تکبر پر کھڑا کیا. اللہ سجدہ کرو بولے تو انہیں اکڑیا، میں پن دکھایا، میں بڑا، میں اونچا رہنے والا، میں کیسا ان کے سامنے جھکنا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ کی عادت کیا معلوم؟ اوپر اٹھتی ہو. آگ کو جلا کر نیچے جھکاؤ پھر بھی اوپر اٹھتی، اوپر اٹھنا. تو ویسے انسان کے اندر بھی یہ چیز رہتی، میں کس کے سامنے بھی جھکتا نہیں، مجھے کون بھی جھکا سکتے نہیں، دبا سکتے نہیں. ایسی بات انسان کے اندر رہتی. تو نفس انسان کا بہت 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 بڑا دشمن. لیکن اسی کو جب محنت کر کے سنوار لیتے ہیں تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا، اب وہ برائیوں کی طرف نہیں لے جاتا. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ کیا ہے؟
شیطان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھٹ سے سوال کر دی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے کیا؟ اگر اللہ کسے ہمت بولو پوچھنے، لیکن وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم ہیں اور بے تکلفی رہتی ہے، لیکن اس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک جواب بھی مل گیا۔ فرمایا ہاں میرے ساتھ ہے، مگر لیکن اس کے بعد جو لفظ ہے اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہے۔ اسلم، وہ مسلمان ہو گیا، یعنی تابع دار ہے وہ، میرا شیطان کیا ہے، یا پھر اسلم میں اس سے مطمئن ہوں، وہ مجھے کچھ کر سکتا نہیں، ایسا فرمایا۔ لیکن سب کو بھی کیا کرتا ہے، بہکاتا۔ قسم کھایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو مجھے جنت سے نکالے اللہ، تیری عزت کی قسم سب کو بہکا کر چھوڑوں گا۔ اب اللہ کے سامنے قسم کھاتا ہے، ابھی کیا، اب لوگ ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں، تو انہیں قسم کھایا ہے میں سب کو ایسا کر کے رکھوں گا، راستے سے ہٹا کے رکھوں گا۔ اللہ عبادک المخلص، تیرے خاص بندے وہ چھوٹ گئے کیا؟ اللہ بھی بولتے رہے تو کیا کرتا کر رہے، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے رہتے ہیں ان پر تیرا کیا بھی چلتا نہیں رہے، تو کیا کرے، کیا سمجھ گئے۔ ایک بار ایک صحابی کو تہجد میں نیند لگ گئی، ایسا روئے، دوسرے دن شیطانی جاگ اٹھایا، ارے تو کون رہے، تو گئے شیطان گئے، کیا کرتا ہے رے، نماز پڑھاتا ہوں، ارے تو جا کے نماز پڑھاتا کیا رے، تو نماز چھڑا کے سلاتا نہ رے، تو کیسا نماز پڑھاتا، ارے نہیں بھائی کل ان کی تہجد چھٹ گئی، اتنا روئے، میری محنت سے بھی مٹی چلی جاتی ہے، اس کے واسطے زیادہ نیکیاں نکو، اللہ سے زیادہ قریب ہونے کا نکو، پڑھ لیں دے 2-4 رکعت۔ ایسا آدمی کے لحاظ سے کیا کرتا، جال ڈالتا، کسے کیسا ڈالتا ویسے ڈالتا، ہر لائن کے لحاظ سے اس لحاظ سے کیا کرتا، جال ڈالتا۔ تو فرمایا خواہشات نفس جس کی انسان پیروی کرے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں شیطان ایک طریقے سے بہکاتا، انسان سنبھل گیا تو پھر دوسرے طریقے سے کوشش کرتا، پھر سنبھل گیا سدھر گیا تو تیسرے طریقے سے ویسا، کبھی نماز چھوڑایا، کبھی شراب پلایا، ارے انہیں سنبھل گیا، توبہ کر لیں، آپ سے نماز نہیں چھوڑنا، ایسا ہے، شراب پلایا، توبہ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، حرام کام کر دیا، اب سے نہیں کرنا، تو اب اس میں سے چھوٹ گیا تو انسان اس میں لڑاتا آپس میں، تو ویسا شیطان کیا کرتا، اس کی چال ٹوٹنے دوسری چال چلتا۔ نفس ویسا نہیں، ایک گناہ کر لگایا تو ذرا کر کے اس میں مزہ لگا کے چھوڑ ڈالتا۔ کھجلی ہے نا، ذرا کھجاتا انسان، پھر مزہ آتا، پھر ذرا کھجاتا، پھر مزہ آتا، پھر چیک ہو جاتا۔ اب کھجلی والے ہم دیکھو پیسے گننے کا کام، خالی کھجاتے، مزہ آتا، لیکن کھجا کیا ہو جاتا، زخم ہو جاتا، خون ہو جاتا، ہے کہ نہیں کی؟ تو ویسا کھجلی شروع ہوتی تھی وہ جریچ رہتی، ابھی ذرا کھجاتا، اب دیکھو تو بدن پورا کالا ہو جاتا، زخمی ہو جاتا، ویسی نوبت تک لگ پہنچاتا۔ تو نفس کا بہکاوا ایسا ہے، ذرا کر کے انسان کو گناہوں کا مزہ لگاتا۔ اللہ بچائے، نفس کے شر سے سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا فرمایا شح مطاعن، بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان ایسا بخیل کیا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کہتے نہیں ویسا، ذرا کم کرو بیٹے، بالکل دینے کیا بھی نہیں، کیا
اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرص بخل ایمان لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان سب کی بھلائی چاہتا، سب کی خیر خواہی چاہتا، اور بخیل کون کیا تو بھی ہو جان دے، کیا ابھی گھاٹی کھلتی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، ایک انسان اس کے پاس زیادہ نیکیاں نہیں ہیں لیکن سخی ہے، تو فرمایا سخی بندہ اللہ سے قریب، اللہ کے بندوں سے قریب اور جنت سے قریب۔ کیا فرمایا؟ السقی قریب من اللہ، اللہ سے قریب، قریب من الناس، لوگوں سے قریب، وہ قریب من الجنہ، اور جنت سے قریب، وہ بعید من النار، جہنم سے دور۔ بالکل الٹا بخیل کے بارے میں فرمایا والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الناس، لوگوں سے دور، وہ بعید من الجنہ، اور جنت سے دور، وہ قریب من النار، اور جہنم سے قریب۔ اللہ، یہاں تک فرمایا جاہل سخی اللہ کی نظر میں عابد بخیل سے بہتر ہے، بولتے ایک عبادت گزار ہے لیکن کچھ بھی دیتا نہیں ہے، ایک جاہل ہے کیا بھی زیادہ جانتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، لیکن سخی ہے، اللہ کی نظر میں وہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ سمجھ گئے؟ ایسے بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ بخل، ایک جنا بیٹے کو دعوت کو بلا لگا کرتے، ذرا لوگوں دعوت کھانے بڑی خواہش، کون سی بھی چھوٹتی نہیں، باہ ذرا لوگوں دوپہر میں دعوت ہے تو صبح کو یرنی کا تیل پی لیتے، پیٹ خالی ہو کو رہنا گھر کو، اچھا سٹاک جمانے کے واسطے۔ کیا بیٹے کو بلا گیا دعوت کو، اب بیٹا کھاتے کھاتے پانی پیا گئے، وہ بھاؤ ماریا گئے، کئی گرے پانی پیتا، کم کھانے ہوتا نہیں کہہ رہے، پانی کئی پیتا آگا، تو انہیں بولا گئے نہیں بابا میں سنیا کھاتے کھاتے بیچ میں پانی پیا تو ابھی ذرا زیادہ کھانے ہوتا گا، تو اب ایک ماریا گئے کیرے پہلے مجھے بولے۔ وہی سا ایک جنا حکیم صاحب کہنے گیا کرتے، حکیم صاحب بد ہضمی ہو گئی ہے، بے قراری ہوتی ہے، کئی گرے ایسا تو زیادہ کھا لیا ہوں، ایسا گیا کرتے، ارے دیوانہ اتنا کھاتا کیا رے پیٹ خراب ہو سکا، کئی ایسا کرتا ہے، جا ذرا زیرہ تو بھی کھا ہضم ہو دے گا، تو حکیم صاحب اتنی جگہ رہتی تو ابھی ذرا کھاتا تھا۔ ویسا کیا کرنا، دنیا میں لوگ مختلف قسم کے ہی سمجھتے ہیں۔ ویسا ایک جن پوچھے گا تو کہیں کر آئے گا تو مجھے دعوت ہے گئے، تو کہیں گا آئے گا تو میں اس کا طفیلی گیا کرتے، تو کون رہے گا تو میں طفیلی گیا کرتے، تو کون رہے گا تو میں منکھانے آیا کرتے۔ ویسا ایک جنا تھا، کون سی دعوت بھی چھوڑتی نہیں، کہاں دیکھے تو فرسٹ رہتا۔ کیا ایک حضرت کو ذرا بڑا یہ ہوا، کیا انہیں مہمانہ کا بھی خیال رکھتا نہیں، لحاظ رکھتا نہیں، بڑے چھوٹے گھر کو بھی دیکھتا نہیں، کہاں دیکھے تو بھی سب میں فرسٹ رہتا نا، گھر کو ذرا اسے انڈائے گانے بھرے تھی، تو عقل ہے کیا، یہ ہے کیا، شرم ہے کیا، گھر کو 100 گھنٹہ ٹائم بولے تھا سن لو کو تمہیں کیا بولے، سو کر پھر پڑھ ارے جا رہی تھی جاگ بولے نا وہی گھر کو، انہیں کیا کرے۔ ایسا ذرا لوگ رہتے ان کو حصی رہتی نہیں، کیا ابھی سمجھتے ہیں۔ تو ویسا مومن بندہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا بخیلی بہت زیادہ
جس کی پیروی انسان کر رہا ہو، تو ایسا انسان اچھا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کروبیاں کرتے۔ کروبیاں فرشتے، ایک فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ اللہ بولتے عبادت کے واسطے فرشتے بہت تھے، لیکن لوگوں کے خیر خواہی کے واسطے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے واسطے، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسے پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا۔ تو بہرحال انسان ہمیشہ ہر جگہ سیلفش ہی نہیں رہنا، ہمیشہ شیخ اپنا اپنا دیکھ کر وہ سب اپنا دیکھنا، ایسا نہیں رہنا، دوسروں کا بھی خیال رہنا، دوسروں کا بھی لحاظ رہنا، یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا اعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن، آدمی کی خود پسندی کی عادت، میری بات، میری سمجھ، میرے جیسا، تو کوئی چیز کو بھی میں کہتا، اچھا میرے سوا کوئی بھی نہیں، میرے جیسا کون بھی نہیں، میری بات یہ میں کہتا نا، کیا دوسرے کا انگلی دکھاتا، تو کر کو، ایسا انگلی ہے نہیں، اب شہادت کی انگلی ایسا دکھاتے نہیں، تو کر کو ایسا دکھاتے وقت 3 انگلیاں دیکھو، انہوں بولتے کہتے تو دیکھ رہے کہتے، ایسے دکھاتے نہیں، تو یہ 3 انگلیاں ایسے بولتے کہتے، اسے کیا رہے بولتا ہے تو دیکھ لے اپنے کوکر کو۔ ویسا اپنے اندر 1000 خرابیاں رہتی ہے، لیکن انسان میری بات، میری سمجھ، میں بولتا سوچ، یہ بہت بری عادت ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ان سب میں زیادہ سخت ہے۔ کیا؟ میں پنا، میری بات۔ تو اپنی رائے، اپنی بات کتنے لوگ سمجھاتے بھی سمجھنے تیار نہیں، کتنا بولے تو ماننے تیار نہیں، ویسا نہیں۔ اب کیا ہوتا؟ آخر انسانی سمجھ جو ہے ہمیشہ ساتھ دیتی نہیں، اب کب تو بھی گرتا ہے گڑھے میں، گریات کیا کرتے ہیں؟ کون بھی ساتھ دیتے نہیں، جاگ تول چند جا رہے ہونے گتے ہے کہ نہیں کی نہیں، 4 آدمیوں کی بات لیتا ہے، سب کی خیر خواہی کرتا ہے، تو کسی کی اس کو پریشانی آئے تو 4 لوگ بھی مدد کو آتے ہیں، اچھا انسان بھائی ساتھ دیتا ہے نہیں، ویسا۔ تو یہ جو انانیت ہے، میں پنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بری چیز ہے۔ اسی نے جو ہے شیطان کو کیا کیا؟ رانزے درگاہ کیا، اللہ کی بارگاہ سے نیچے گرایا۔ وہ بھی تو یہی بولا نا، انا میں خیر من، اس سے بہتر ہوں، بولا۔ کیا بولا؟ تو خود پسندی یہ نہایت مہلک مرض ہے۔ اب اس میں اتنی برائی کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے بری بات کیوں فرما رہے ہیں بولے تو وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو ہے اپنے بارے میں یہ سمجھتا کہ میں ہی ہوں، تو میرے اندر کوئی کمی نہیں، میرے اندر کوئی خامی نہیں، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں، تو مطلب ایسا سمجھنا ایک بیماری ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ انسان اس کو بیماری نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیا انسان کیا نہیں، اس کو بیماری نہیں سمجھ رہا ہے۔ اب جب انسان اپنے کو بیمار نہیں سمجھے گا تو وہ اپنا علاج کہاں کرائے گا؟ بولا، جب انسان کو محسوس ہوتا کیا کہ چکر آئے جیسا ہے نا، تو بی پی ٹیسٹ کراتے ہیں کہ نہیں کہ کیا زیادہ بھوک لگتی ہے نا، ایسا ہے شوگر کیا تو فرق ہے کیا؟ اگر کو بولو نا جی کیا کرتے ہیں ابا کہ چپکے کرے سکا ہے، بولے تو بھی کیا گیا، کیا بھی شوگر ٹیسٹ کرتے فوراً، ہے کہ نہیں کی؟ تو ویسا انسان کو ذرا کچھ سمٹمز معلوم ہوتے ہی فوراً جا کر انہیں کیا کرتا؟
دکھا لیتا، ویسا انسان عافیت سے نکل جاتا۔ اب اسے بیماری ہے گرگریت نہیں سمجھتا ہے، اب انہیں شفا کی فکر کہاں کرے گا، دوا کی فکر کہاں کرے گا، بیماری نہیں سمجھتا ہے اپنے کو، یہ ہے بڑی مصیبت۔ تو فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہونا انسان کے اندر۔ دیکھو بیمار سمجھے گا تو ہی علاج کی فکر کرے گا، میں بیمار ہی نہیں ہوں کر کے سمجھے گا تو پھر آخر میں جا کر پریشان ہوگا۔ اللہ نہ کرے بڑی بیماری والے سے پوچھ کو دیکھو، ایسا حضرت 4th stage میں معلوم ہوا حضرت کہتے ہے کہ نہیں کہ اب ڈاکٹر کیا کرتے، اب کیا بھی ہو سکتا نہیں اب ایسا بولتے۔ اب کبھی ذرا نشانی معلوم ہوئی کچھ یہ رہی تو جا کر فوراً دکھا لیا، کچھ بتا لیا تو کچھ سمجھ جاتی طبیعت شروع سے کیا کرنا کر کے۔ تو یہ بیمار انسان اپنے آپ کو نہ سمجھے، تو یہ جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ دیکھو ایک انسان جو ہے اپنی چابی کہیں کھو گیا، کیلی، لیکن ذرا سوچتے ہی اسے یاد آ گیا، ہاں فلاں فلاں جگہ میں گیا، وہاں چھوٹ گئی رہیں گا، وہاں چھوٹ گئی رہیں گا کر کے، مسجد کو گیا میں، دکان کو گیا، ایسا وہ جا کر تلاش کرے تو مل جائے گی کہیں نہ کہیں، ہے کہ نہیں؟ پرسوں ایک جنے گئے وارم کیا کہ یہ دعا کے واسطے بولتے ہیں، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت کیا کہتے 2 بکرے بھاگ گئے، حضرت 2 بکرے بھاگ گئے، حضرت کہتے ہیں ابا دھن کو بھاگ کو کام ہی ملتے نہیں، حضرت مسجد میں آگا ہوں، اللہ نے دعا کرتا ہوں تمہیں دعا کرو حضرت، دعا کرو حضرت کہتے ہیں۔ اچھا رے باغر کو تہجد میں بھی دعا کرے اس کے واسطے، صبح ہی فون ڈالتا، حضرت شکریہ حضرت تمہارا بکرے مل گئے حضرت کا، ارے واہ بکرے کے واسطے دعا کرنے کیا رہے ہمیں، چلو جان دے اللہ بھلا کرے، یہ 20,000 کے ایک بکرے حضرت کہتا ہے، چلو ٹھیک، اب بکرے ملے اسے، خیر اس کا بھلا ہوا، اچھا انسان ایک اچھی نیت سے، ایک اچھے جذبے سے بولتا ہے، چلو ٹھیک الحمدللہ۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ بکرے کہاں بھاگے رہیں گا اگر کو سوچ کو ذرا ادھر ادھر جا دنیا تلاش کرا، مل گئے بکرے، ہے کہ نہیں؟ ویسا چابی بھول گیا، ادھر گیا ادھر گیا اگر سوچا تو جا کر دنیا پھر چابی مل جائیں گے۔ ایک آدمی چابی بھول گیا، وہ بھولے سے بھی بھول گیا، اب ایک بڑے میں جو ہے کار میں گئے، جا کو بازار میں سوپ خرید لگو، بس میں نکل گھر کو آ گئے، اس کے بعد میں سوچتے ہیں میں کہیں میں گیا گھر، ارے کار میں گیا، کار کہاں رہے گا تو بازار میں آئے گا، تو یہ جا کو کار لے رکھا ہے، سمجھ گئے؟ تو انسان کوئی بات سوچے تو اسے سمجھ میں آتی، ویسا بیماری ہے کر کر ایک احساس ہوگا تو علاج کی فکر کرے گا۔ لیکن یہ جو انسان ہے نا خود پسند انسان، یہ اپنے کو بیمار ہی نہیں سمجھتا، تو اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، 30 سال سیاحت کیا، دنیا بھر پھرے، ادھر ادھر ادھر، بہت ساری تجربے کی چیزیں حاصل کیے، سب دیکھ دکھا کر کتابیں لکھے، گلستان بوستان کر کے، بہت اچھی کتابیں، مزے کی کتابیں، مدرسوں میں پڑھاتے، اس میں قصے واقعات ایسی سب چیزیں اس میں لکھی۔ ویسے ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں، میرے شیخ شہاب الدین سہروردی مراش روشن شہاب دو بر روئے آب، پانی پر یعنی کشتی پر میرے شیخ نے مجھے 2 نصیحتیں کی۔ ان کے شیخ جو ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، مرا پیر دانا روشن شہاب دو اندرز کرد بر روئے آپ، کشتی کے اوپر پانی میں جاتے ہوئے مجھے میرے شیخ 2 نصیحتیں کی۔ ایک آنکھ خود بھی بر خود بھی مباش، دیگر آنکھ بد دیگر بر غیر بد بھی مباش۔ ایک ہے خود اپنے بارے میں خود بھی مت ہو جا،
میری بات تو میں اچھا ایسا کر کے. اور دوسری بات، دوسرے کے بارے میں بدبی مت ہو جاؤ، بری نظر سے دیکھنے والا مت ہو جا، تو ایسا کر کے. اللہ اکبر. کہ اتنی پیاری باتیں، دو نصیحتیں. ایک خود بھی مت ہو جا اپنے بارے میں خوش فہم ہو جانا. خوش فہمی کی بیماری بہت بڑی ہے. ایسے ہی بدبینی، خود بھی نہیں بد بھی نہیں، برا سمجھنا، دوسرے ایسے دوسرے ویسے کر کے. تو یہ دو نصیحتیں مجھے میرے شیخ نے کی کر کو فرماتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو اس میں باطن کا تصفیہ، یہ اندر ان کی پاکی کے لیے اللہ والے دیکھو کیسی باتیں بتاتے ہیں. تو یہ چیزیں چھوڑ دے، تیرا اندر ان سنورنا شروع ہو جائے گا. جب تک تو خود بھی ہوگا اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے والا ہوگا، تو ہر ایک پر تو کیا کرے گا؟ بدگمانی کرے گا. ہر ایک کو دوسری نظر سے دیکھے گا، ہر ایک پر حسد کرے گا، ہر ایک کا برا چاہے گا، ہر ایک کی تکلیف پر تو خوش ہوگا. سمجھ گئے؟ یہ سب اندر ان کی بیماریاں، بڑی بیماریاں ایسی بھی. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری چیز ہے، انسان کا اپنے بارے میں سب کچھ سمجھنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی منجیات، نجات پانے والی چیزوں کی توفیق عطا فرمائے اور مہلکات، ہلاک کرنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. یا باقی انت الباقی. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम। अल्लाह ताला इसका सवाब हमारे सिलसिले के और दीगर सिलसिलों के मशाइख को अता फ़रमाए, इन तमाम हज़रात को अपने क़ुर्ब का आला दर्जा नसीब फ़रमाए और हम सबको इनके फ़यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद फ़रमाए। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करेंगे, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। नियत ये करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की ज़ुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقربائنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ابھی چند گھنٹوں میں یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے. اللہ آج کا سورج ڈوبے تو ہمارے گناہوں کو لے کر ڈوبے. اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کراتے ہوئے ڈوبے. اللہ ایسے فیصلے فرما دیجیے. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ اگرچہ بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بڑے ناہنجار ہیں، اللہ بڑے گندے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ آپ کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ آپ ہی سے امید لگائے ہوئے ہیں. آپ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہے، آپ سے زیادہ اللہ ہے. اللہ بندوں پر رحم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. آپ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ ہمارا بن جائے گا. اللہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. اللہ آپ ہمیں جہنم میں ڈال کے کیا کریں گے. اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی کر کے کیا کریں گے. اللہ ہم بھی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے لیکن نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں. پھر بھل بھلاتے ہیں. تڑپ جاتے ہیں. اللہ پچھتاتے ہیں. کیوں ایسا ہو گیا؟ کم بختی آ جاتی ہے. اللہ ہم آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. 2 قدم آپ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں. لیکن نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں. پھر ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کی توفیق سے تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے اور کبھی ہماری شامت سے فجر بھی چھوٹ جاتی ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے. ہمارے حال پر رحم فرمائیے. کرم فرمائیے. اللہ ہمیں جہنم میں جلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی نہیں ہے. ہم کریں تو کیا کریں. آپ خود ہمیں ہمت دیجیے. حوصلہ دیجیے. حفاظت فرمائیے. اللہ اپنے فضل سے جہنم سے بچا لیجیے. جنت میں داخل فرما دیجیے. آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثالیں دے کر چھوٹے چھوٹے عام فہم اندازوں میں ہم کو سب سمجھایا ہے. ان کی باتوں پر، ان کی پاکیزہ ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. دنیا کے گندے ماحول سے بچائیے. بری عادتوں سے بچائیے. برے ماحول سے بچائیے. اے برے دوستوں سے بچائیے. بری صحبتوں سے بچائیے. خاص طور سے انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے. موبائل کی مصیبت سے بچائیے. انسانیت تباہ ہو رہی ہے. اے بچے بگڑ رہے ہیں. عزت و عصمت ختم ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. ماں باپ کو شرمانے والی حرکتیں کر رہے ہیں. عزت و عصمت سب ختم ہو رہی ہے. اے رات کی نیند حرام ہو رہی ہے، دن کا سکون تباہ ہو رہا ہے. بچا لیجیے. اپنے فضل سے بچائیے. اپنے کرم سے بچائیے. بہت بہت تباہی کے دہانے میں امت جا رہی ہے. اے ہر قسم کی برائیاں ہیں. ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں.
معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، پوری انسانیت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ، پوری انسانیت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے، نیک توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، سب کو اچھے بنائیے اللہ، سچے بنائیے اللہ، نیک بنائیے اللہ، ایک بنائیے اللہ، سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے اللہ۔ اللہ آخری عشرے کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے اور ہمت سے کہے اللہ کام لیتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں بھی ہمت و حوصلہ عطا فرمائیے۔ اللہ ایک ایک لحظے کی، ایک ایک لمحے کی قیمت اور قدر کو جاننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ لایانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر نافرمانی سے ہم کو بچائیے۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔